آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ نون ساکن کا اخفاء اور نون تنوین کا اخفاء، ان غنوں میں فرق کیا ہے۔ نون مشدد کا غنہ کریں گے تو زبان جو ہے وہ کہاں پر لگے گی، تو اور اس کی آواز کیسے آئے گی، اور نون ساکن کا اخفاء اور نون تنوین کا جو اخفاء ہوتا ہے وہ جب ادا کریں گے تو آواز کیسے آئے گی، اور زبان جو ہے وہ کہاں پر لگے گی، کس جگہ پر لگے گی، تو یہ آواز صحیح طریقے سے آپ ادا کر پائیں گے۔ اور اس کا فرق بھی آپ کو بتاؤں گا، باقاعدہ طور پہ حروف اخفاء بتاؤں گا، اخفاء کی تعریف بتاؤں گا، اور ڈیٹیل کے ساتھ اس کی تعریف بتاؤں گا، اور انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نے چاہا تو یہ حروف اخفاء جو ہیں باقاعدہ طور پہ آپ کو سکرین پہ نظر بھی آئیں گے۔ اب یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 158 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور لفظ بلفظ سیکھیں گے، تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ پہلے پریکٹس کریں گے، پھر لہجے میں پڑھیں گے، اس سے پہلے جو ہے وہ ہجے کریں گے آپ کی آسانی کے لیے۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کا پارٹ 158 ہے، اور یہاں 158 ہے، اور دوسرا پارہ ہے، دوسرے پارے کا 14واں رکوع ہے، آیت نمبر 239 ہے، 239۔ یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ اب یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو آگے پڑھیں گے۔ والذین، واؤ کو جب لام سے ملائیں گے تو واؤ کو لام سے ملاتے ہوئے بیچ میں جو الف ہے اس الف کو چھوڑ دیں گے، واؤ کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ کنیکٹ کریں گے۔ واؤ لام زبر ول، لام زبر لا، واللہ، اس طریقے سے۔ اور الف کو جو ہے نہیں پڑھیں گے، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے۔ آج اس لیے آہستہ آہستہ بتا رہا ہوں کیونکہ کچھ کمنٹ آ رہے تھے کہ آپ تیز تیز پڑھا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ سمجھا کے پڑھایا جائے۔ اب اس کے بعد ہے ذال یا زیر، ذی نون زبر نا، ذینا۔ ذال اس کا مخرج ہے زبان کا سرا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو ذال پڑھا جاتا ہے، اور یہ بریک پڑھا جاتا ہے، اس کو پر نہیں پڑھنا، موٹا نہیں پڑھنا۔ ذال، ذینا، یہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ یہاں پر حروف مدہ آپ سیکھ لیں۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا، یہ 3 حروف ہیں۔ جب بھی اچھا ان کی تعریف بھی سن لیں۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ اور اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو یا کے اوپر جزم ہے، یہ جس حرف کے اوپر جزم آ جائے، یہ دیکھیں جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، یہ جزم ہے، جس حرف کے اوپر جزم آ جائے اس حرف کو ساکن کہا جاتا ہے۔ اب یا جو ہے یہ ایک حرف ہے، اور یا کے اوپر جزم ہے تو اس کا مطلب یہ یا کیا ہوا، ساکن ہوا، اور بعضوں کا سکون بھی بول لیتے ہیں۔ اب یہاں پر تعریف کیا ہے یا ساکن کی، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ اب یہاں یا ساکن سے پہلے ذال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، یہ یا مدہ کی مثال ہے۔ والذین، اس طریقے سے۔ اب بعضوں کا لوگ پڑھتے ہیں والذین، نون کو لمبا کر، ایسا نہیں کرنا۔ یاد رکھیے گا زبر، زیر اور پیش، اس کو کبھی بھی لمبا نہیں کیا جاتا۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو لمبا کیا جاتا ہے۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، اس کو لمبا کیا جاتا ہے، ایک الف کی مقدار۔ اور زبر زیر کو کبھی بھی لمبا نہیں کیا جاتا، یہ یاد رکھیے گا۔ اب اس کے بعد ہے یتوفون،
یا پیش یو، تا زبر تا، واو فا زبر وف، فا واو زبر فو، یوتا وفو نون زبر نا، یوتا وفونا. اب یہاں پر لوگ بعض اوقات پڑھتے ہیں وفونا، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول نہیں کرتے، یہ غلطی کرتے ہیں. وفونا اس طریقے سے، وفونا نہیں پڑھنا، وفونا. فا کے بعد جو واو ہے یہ واو لین ہے. یہاں پر حروف لین بھی سن لیں. حروف لین دو ہیں، واو اور یا. یہ دو حروف ہیں، جب بھی ان کی تعریف بھی سن لیں. واو سے پہلے، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا. اب یہاں پر یہ واو لین کی مثال ہے. ان کا واو لین اور یا لین کا مطلب ہوتا ہے اس کو لمبا نہیں کریں گے. یوتا وفونا اس طریقے سے. اب اس کے بعد ہے منکم، میم نون زیر، من کاف میم پیش کم، منکم. اب یہاں پر نون ساکن کا اخفا ہے. اخفا کا مطلب ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے. اخفا کا، اخفا کا مطلب، اخفا کی تعریف اور اخفا کے حروف آگے چل کے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں، اس لیے یہاں پر میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتا رہا. یہاں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے. منکم، یہ جو ہے یہ کاف ہے. بعضوں کا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ہا نہیں ہے، یہ کاف ہے. اب اس کے بعد ہے وَيَذَرُونَ، واو زبر وا، یا زبر یا، ذال زبر ذا، یاذا را واو پہ شروع نون زبر نا، یذرون. را کے بعد واو ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، وہ مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے اس کو پڑھیں گے. حمزہ زا زبر از، واو الف زبر وا، جیم دو زبر جن، از وا جن. اب یہاں پر حمزہ کے بعد جو زا ہے، یہ زا جو را کی شکل میں آتا ہے، زا اس کے اوپر جب را کے اوپر نقطہ ہو، ون ڈاٹ ہو تو یہ زا ہوتا ہے. تو یہ را کی شکل میں جو زا آتا ہے یہ سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے از اس طریقے سے. اور جو ذال ہے وہ بغیر سیٹی کے ساتھ، جیسے از از. اور یہ زا از، یہ جو یہ آواز آ رہی ہے نا، یہ سیٹی کی آواز ہے. تجوید کی اصطلاح میں اس کو سیٹی کہا جاتا ہے. اب اس کے بعد ہے واو الف زبر وا. یہ واو پڑھتے ہوئے ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے. آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا. ازواجن، ازواجن اس طریقے سے. اب یہاں پر جب آپ وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں، یعنی جب رکیں گے، سٹاپ کریں گے تو یہ الف پڑھا جائے گا. یہ سادہ عام لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، آسان کر کے تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے. اگر تجوید کی اصطلاح میں جانا چاہتے ہیں تو پھر جب بھی کسی لفظ پہ آپ وقف کریں، اس لفظ کے آخر میں دو زبر کے بعد الف آ جائے تو ایک زبر کو الف سے بدل دیتے ہیں، یعنی ایک زبر کو الف بنا دیتے ہیں تو ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. ازواجا اس طریقے سے. اگر آپ یہاں پہ سٹاپ نہیں کرنا چاہتے، رکنا نہیں چاہتے، ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس اتنا لمبا سانس ہے، تو پھر آپ جیم کو واو سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. جب واو سے کنیکٹ کریں گے تو بیچ میں الف کو پھر نہیں پڑھیں گے، الف کو چھوڑ دیں گے. یہاں پھر ہوگا کیا؟ ادغام. کون سا ادغام؟ ادغام یرملون. ادغام یرملون کیا ہوتا ہے؟ ادغام کا معنی ہوتا ہے داخل کرنا. ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنے کو ادغام کہا جاتا ہے، اور یہ اس کا معنی ہے. تعریف کیا ہے ادغام کی؟ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی ایک حرف بھی آ جائے گا تو نون ساکن اور نون تنوین کا ادغام ہوگا، یعنی ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ حروف یرملون کتنے ہیں. حروف یرملون 6 ہیں. کون کون سے؟ یا، را، میم، لام، واو، نون. یہ 6 حروف ہیں. ان میں سے 2 حروف ایسے ہیں، لام اور را. یہ 2 حروف ایسے ہیں ان میں غنہ نہیں ہوگا، صرف ادغام کیا جائے. باقی جو 4 حروف ہیں ان میں ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا، ایک الف کی مقدار. تو یہ جو واو ہے ان 4 حروف میں سے ہے. ازواجا وصیہ اس طریقے سے پڑھا جائے گا. اب ہم ہجے کیسے کریں گے اس کے؟ جیم واو 2 زبر، جاؤں واو زبر وا، جاؤں وا اس طریقے سے. واو زبر وا، صاد یا زیر، سوی یا زبر یا، وصیہ. صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. اور اس کا مخرج کیا ہے؟
یہ یاد رکھیے، میں آپ کو آسان لفظوں میں بتانا چاہ رہا ہوں. اور دیکھیں، آپ نے زبان کا جو آپ کا فرنٹ والا حصہ نہ سلا، یہ آپ نے اوپر والے دانتوں اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں رکھنا ہے. دو دانت اوپر والے اور نیچے والے، ان کے درمیان میں، دانتوں کے ساتھ ٹچ نہیں ہونا چاہیے، ملنا نہیں چاہیے. کم از کم اتنا گیپ ہونا چاہیے کہ سیٹی کی آواز نکل سکے، کیونکہ یہ حروف صفیریہ میں سے ہے. حروف صفیریہ کتنے ہیں؟ 3: صاد، زا اور سین. زا، سین، صاد، یہ 3 حروف جو ہیں حروف صفیریہ ہیں. زا، سین، صاد، ان 3 حروف میں ان کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز آئے گی. صاد حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، پر بھی پڑھا جائے گا فل ماؤتھ، اور یعنی ہیوی ساؤنڈ جس کو کہتے ہیں، ہیوی ساؤنڈ بھی پڑھا جائے گا اور سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا. مخرج آپ کو آسان لفظوں میں بتا دیا ہے. وصیہ، اس طریقے سے. اور تا، لام دو زبر، لام دو زبر، تل، لام زیر لی، تلی. یہ مثال ہے حروف یار مرون کی، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ لام اور را میں غنہ نہیں ہوگا، ادغام ہوگا. اب یہاں پر 2 زبر کے بعد لام آ رہا ہے، یہاں ادغام تو ہو رہا ہے لیکن غنہ نہیں ہو رہا. وصیۃ لی، حمزہ زا زبر از، واو الف زبر وا، جیم زیر جی، ازواجی. ہا میم زیر ہم، میم زبر ما، ہم، تا الف زبر تا، عین دو زبر عن، متاعن. یہاں پہ جو ہے یہ ادغام مثلین ہو رہا ہے. کیسے؟ یعنی یہ 2 حروف آپس میں ایک جیسے حروف جو ہے وہ آ رہے ہیں، آپس میں مل رہے ہیں، تو یہاں پہ اس کو ادغام مثلین کہا جائے گا. دونوں میم ہیں، ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا. اب اس کے بعد تا کے بعد الف ہے، الف مدہ، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. عین دو زبر عن، عین کو آپ نے مخرج سے ادا کرنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے. متاعن، متاعن، اس طریقے سے. اب اس کے بعد ہے الال حولی، عین کے آگے جو الف ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، چھوڑ دیں گے. اور حمزہ زیر ای، لام لام زبر لل، الال. لام کے بیچ میں جو یا اور الف ہے اس کو چھوڑ دیں گے، لام کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. الال، ہا، واو زبر ہاؤ، لام زیر لی، حولی. اچھا، یہ جو ہے یہ مثال ہے واؤلین کی. پیچھے آپ کو میں نے ڈیٹیل بتائی تھی، یہ واؤلین ہے. واؤ ساکن سے پہلے زبر ہو تو واؤلین ہوتا ہے، اور واؤلین کا مطلب ہوتا ہے اس کو لمبا نہیں کریں گے، شارٹ کٹ پڑھیں گے، حولی، اس طریقے سے. اب اس کے بعد ہے غیر اخراج، غین یا زبر غاؤ، غین یا زبر غائی، را زبر را، غیر. غین حروف مصالحہ میں سے پر پڑھا جائے گا. غین کے بعد جو یا ہے یہ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے بتایا تھوڑی دیر پہلے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے، یعنی یا لین سے مراد اس کو لمبا نہیں کریں گے، شارٹ کٹ پڑھیں گے. غیر، اس طریقے سے. حمزہ خاضر، اخ، را الف زبر را، اخرا، جیم دو زیر جن، اخراجن. خا حروف مصالحہ میں سے پر پڑھا جائے گا، قلقلے سے بچنا ہے. را کے اوپر زبر ہے، پر پڑھیں گے، ہیوی ساؤنڈ پڑھیں گے. الف ہے مدہ، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. جیم دو زیر جن، جب یہاں پر سٹاپ کریں گے، رکیں گے تو اس وقت جیم کو ساکن کر دیں گے. اور یہ جیم ہے، چھوٹا جیم آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں. اخراجن ہے، جب وقف کریں گے جو اخراج، اس طریقے سے پڑھا جائے گا. اب ہم اس کو ایک دفعہ پریکٹس میں پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کو لہجے میں پڑھ لیتے ہیں، تاکہ جب پیج چینج کریں، کیونکہ آج پیج کمپلیٹ ہو رہا ہے، نیکسٹ پیج پہ چلے تو ہمیں دوبارہ واپس آنے کی ضرورت نہ پڑے. یہاں سے پڑھتے ہیں والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ. اب ہم اس کو پڑھیں گے لہجے میں، یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیج پہ. پیج پہ ہم آ چکے ہیں، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں.
فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں ہجے کر کے، فا زبر فا۔ اب اس لائن میں آپ کو بتاؤں گا کہ شروع میں جو میں نے آپ کو بات کی تھی اخفا اور نون ساکن کا اخفا، نون تنوین کا اخفا اور نون مشدد کا غنہ، اس میں فرق کیا ہے یہ ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بات کریں گے۔ فا زبر فا، حمزہ نون زبر ان، فا ان، خوا زبر خوا، را جیم زبر رج، نون زبر نا، خرجنا، یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے نون ساکن کا۔ آپ کو پتا ہے کہ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ حمزہ، ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ 6 حروف ہیں حروف حلقی، اور ان کی تعریف کیا ہے اظہار حلقی کی؟ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار حلقی ہوگا، یعنی نون ساکن ہوگا یا نون تنوین ہوگا تو اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اب یہاں پر نون ساکن ہے، یہ نون کے اوپر جزم ہے تو اس کا مطلب نون ساکن ہے۔ اب نون ساکن کے بعد خا آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، تو اس لیے یہاں پہ نون ساکن کا اخفا، نون ساکن کا اظہار کریں گے، یعنی نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، چھپائیں گے نہیں۔ اگر چھپائیں گے تو پھر کیا ہوگی؟ فَإِن خَرَجْنَا، آواز ناک میں جائے گی۔ اب ہم یہاں پہ چھپائیں گے نہیں، ظاہر کریں گے۔ فَإِن خَرَجْنَا، فَإِن خَرَجْنَا، اس طریقے سے خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا۔ را جیم زبر رج، نون زبر نا، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ جب ساکن ہوں ان میں قلقلہ ہوتا ہے، تو یہاں جیم ساکن ہے اس لیے یہاں پہ قلقلہ کریں گے۔ اس کے بعد ہے فلا جناح، فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا، جیم پیش جو، نون الف زبر نا، حا زبر حا، جناح، نون کے آگے الف ہے، الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، ہا بریک ہے، اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ فلا جناح، حروف حلقی میں سے، اور یہی ہا ہے جس کو پڑھتے ہوئے کئی لوگوں میں پڑھتے ہوئے پرابلم ہوتی ہے، نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ہا گلے کے درمیان سے ادا ہوتی ہے، اور ایک سائڈ سے عین، دوسری سائڈ سے ہا۔ اب یہاں پر آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ اس کو بریک پڑھنا ہے، ہا اس طریقے سے ساؤنڈ آنا چاہیے اس ہا کو پڑھتے ہوئے۔ فلا جناح، عین زبر عا، لام یا زبر لائی، کاف میم پشکم، علیکم۔ اب یہاں پر عین کو آپ نے مخرج سے ادا کرنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ لام کے بعد جو یا ہے یہ یا لین ہے، اس کو پڑھتے ہوئے لانگ نہیں کرنا ہے، اس کو شارٹ کٹ پڑھنا ہے، علیکم، اس طریقے سے۔ فی ما فعلنا، فا یا زر فی، میم الف زبر ما، فی ما، فا کے بعد جو یا ہے یہ یا مدہ ہے، ڈیٹیل ہے اس کی تعریف اور ڈیٹیل پہلے بتا چکا ہوں۔ اب یہاں پر ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، فی، میم الف زبر ما، فا زبر فا، عین لام زبر عقل، نون زبر نا، فعلنا، میم کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے کیونکہ الف مدہ ہے۔ عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، فعلنا، فعلنا، اس طریقے سے۔ فا فی انفسہن، فا یا زر فی، اس لفظ میں آپ کو بتاؤں گا وہ ساری چیزیں جو پہلے میں نے ذکر کی ہیں۔ یہ فا کے بعد جو یا ہے یہ یا مدہ ہے، اور یہاں پر یا کے اوپر مد بھی ہے، اس مد کو مد منفصل کہا جاتا ہے۔ منفصل کا مطلب ہوتا ہے جدا، اور اس کی تعریف کیا ہے مد منفصل کی؟ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو تو مد منفصل ہوتی ہے، اور اس کو 2.5 سے 3 الف کے برابر آپ لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر حرف مد جو ہے یا ہے، حرف مد کے بعد دوسرا لفظ انفسہن ہے تو اس کے شروع میں حمزہ ہے، یہ حمزہ جو ہے حرف مد کے بعد آ رہا ہے دوسرے لفظ میں، اس لیے مد منفصل ہوگی۔ اب یہاں پر انفسہن، اس لفظ میں آپ نے ڈیٹیل سے سیکھنا ہے کہ میں نے کیا بتانا ہے آپ کو۔ یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد فا آ رہا ہے، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کا اخفا۔
اب سب سے پہلے آپ نے اخفاء کا معنی سیکھنا ہے۔ اخفاء کا معنی ہے چھپانا، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفاء کہا جاتا ہے، یعنی جو نون ہوگا نا، نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ اور غنہ کا مطلب ہوتا ہے بانسا۔ اب بانسا کیا ہوتا ہے یہ آپ نے غور سے سننا ہے۔ بانسا کہتے ہیں ناک میں ایک ایسی ہڈی ہے جس میں پانی ڈالتے ہیں تو جلن شروع ہو جاتی ہے، تو وہاں پر ایک جو ناک کے اندر جو ہڈی ہے اس کو بانسا کہا جاتا ہے۔ اب جب بھی نون پہ غنہ کرتے ہیں، نون ساکن یا نون تنوین پہ، تب وہاں پر آواز کو یعنی اس کو بانسا کہتے ہیں اس ہڈی کو، اور ناک میں آواز کو جب چھپائیں گے تو اس کو چھپا کر پڑھنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخفاء کہا جاتا ہے۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو نون مشدد کا غنہ ہوتا ہے، نون مشدد جو آپ کے سامنے بھی آ رہا ہوگا نظر آپ کو، نون مشدد جیسے یعنی نون کے اوپر شد ہوتی ہے، نون مشدد کا جو غنہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا نون کا سب سے پہلے آپ مخرج دیکھیں، زبان کا کنارہ اور اسے انیاب سے ثنایا تک، انیاب سے ثنایا تک کی جڑوں سے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ نون ادا ہوتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ نہیں لگی ہوگی، آسان یہ معنی ہے آپ کو جو کتاب میں مخارج لکھے تھے وہ بتائے ہیں۔ اب آپ کو میں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں کیسے۔ یہ جو آپ کے سامنے والے جو دو دانت ہیں ان کو کہتے ہیں ثنایا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ والے اور اس سے جو اس کے ساتھ والے یعنی تیسرا دانت، سامنے والے جو دو دانت ہیں ان کی سائڈوں والے، اب ان سامنے والے دانتوں کے سمیت 3 دانت گنتی کر لیں، سامنے والا، اس کے ساتھ والا اور پھر اس کے ساتھ والا، یہاں تک اس کو انیاب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک کے جو دانت ہیں ان تین ادھر سے 3 ادھر سے، ان تینوں کے جڑوں کے ساتھ جب زبان کا کنارہ لگے گا تو نون پڑھا جائے گا۔ کیا پڑھا جائے گا؟ نون، نون، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے نون کا مخرج جو آپ کو آسان لفظوں میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ نون مشدد کیسے غنہ کیسے کرتے ہیں۔ جب بھی آپ نون مشدد کا غنہ کریں گے، یعنی جس نون کے اوپر شد ہوگا اس کا غنہ کریں گے، تو یہ جو مخرج میں نے آپ کو بتایا ہے نا، زبان کا کنارہ، یہاں زبان کے کنارے کو بالکل ٹچ کر دیں گے۔ جو آپ کو میں نے مخرج بتایا ہے، یہ 3 دانت بتائیں، ان کی جڑوں سے آپ نے ٹچ کرنا ہے اور سختی سے، ایسے کہ زبان کا جو کنارہ بالکل چمٹ جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم ایک ٹیپ لگاتے ہیں نا دیوار کے اوپر، یا ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، کیچڑ میں اگر کوئی خاص طور پہ کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ پانی جائے وہ کیچڑ بن جاتی ہے، اور کیچڑ میں جیسے ہم پیر اس میں رکھیں یا ہاتھ رکھیں، جیسے ہی رکھتے ہیں تو وہ چمٹ جاتا ہے، وہ جو کیچڑ جو ہوتی ہے وہ پکڑ لیتی ہے، بڑی مشکل سے اس کو واپس اٹھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے زبان کا جو کنارہ ہے بالکل جا کے ان دانتوں کی جو جڑیں ہیں، جو آپ میں نے 3 دانت بتائے، ان کی جڑوں سے بالکل جا کے ٹچ ہو جائے ایسے مضبوطی کے ساتھ، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ نون مشدد کا غنہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ ان، ان، من، کن، جن، ظن، ظن، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی زور دے کے نون مشدد کے غنے کی آپ نے آواز نکالنی ہے۔ یہ ہے نون مشدد کا غنہ، آپ کو میں فرق بتا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد ہے نون ساکن کا۔ یہ نون ساکن کا جو غنہ ہے، یہاں پر آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ نون ساکن ہے یا نون تنوین ہے، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو نون تنوین کہا جاتا ہے، اور جس نون کے اوپر جزم ہو اس نون کو ساکن کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر نون کے اوپر جزم ہے تو یہ نون کیا ہوا؟ ساکن ہوا۔ پہلے آپ کو میں نے بتایا نون مشدد کا غنہ، اور اب جو آپ کو بتا رہا ہوں نون ساکن اور نون تنوین کے اخفاء کا غنہ بتا رہا ہوں۔ اب اس میں فرق کیا ہے دونوں میں؟ وہ کیا تھا؟ زبان کے کنارے کو آپ نے جڑوں سے ٹچ کرنا ہے، وہ جو 3 دانت آپ کو میں نے بتائے تھے ان کی جڑوں سے ٹچ کرنا ہے اور زور سے پڑھنا ہے۔ اب یہ جو ہے نون ساکن اور نون تنوین کا اخفاء، اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ زور نہیں دینا، یہ یاد رکھیے گا۔ یہاں پر غنہ کرتے ہوئے آپ نے زور بھی نہیں دینا،
اور بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں زبان کو اوپر معلق کر دیتے ہیں، یعنی اوپر کی طرف اٹھا دیتے ہیں پھر غنہ کرتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ دونوں طریقے آپ کو سمجھاتا ہوں، یعنی اگر آپ پڑھیں گے انفسی تو یہ غلط ہے، کیونکہ یہ زبان جو ہے بالکل ٹچ ہو رہی ہے اس کے ساتھ، ایسا نہیں کرنا۔ اور اگر آپ کرتے ہیں یا نون ساکن کا یا نون تنوین کا اخفا کرتے ہوئے آفسہن، اب یہ جو زبان ہے یہ بالکل اوپر کی طرف لٹکا رہا ہوں میں، آفسہن، یہ کئی لوگوں کو کرتے ہیں، لیکن اس لیے میں ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہا ہوں ایسا نہیں کرنا، یہ زبان کو اوپر کی طرف نہیں لے کے جانا، لٹکانا نہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس کا صحیح طریقہ یہ ہے، آپ نے یہ ہے کیا، یعنی انفسہن، یہ ہے مخرج کا نون ساکن کا صحیح طریقے سے غنہ ادا کرنا۔ اب یہ بھی آواز ناک میں جا رہی ہے، لیکن اس میں ڈفرینٹ کیا ہے، آپ نے زبان کے کنارے کو لگانا ضرور ہے، وہاں جو مخرج آپ کو میں نے جڑیں بتائی تھی 3 دانتوں کی، وہاں لگانا ضرور ہے، لیکن زور دے کے نہیں لگانا۔ کم از کم ایسے جیسے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ جگہ ایسی ہے اس پہ اگر ہاتھ رکھیں گے تو کھب جائے گا، یہاں پہ آپ نے ایسے ہاتھ رکھنا ہے کہ محسوس نہ ہو، ہاتھ ایسے رکھنا ہے اس جگہ پہ کہ محسوس نہ ہو اور اس جگہ کو فیل نہ ہو۔ اگر کوئی مثال کے طور پہ کوئی جاندار چیز ہے تو اس کو ہاتھ رکھیں تو فیل نہ ہو، ایسے آہستہ آہستہ اس کے اوپر ہاتھ رکھیں اور بالکل جو ہے وہ زور نہ دیں۔ تو بالکل آپ نے زبان کا جو کنارہ ہے نا، آپ نے دانتوں کے یہ جو 3 دانت ہے جو نون کا مخرج ہے، اس میں آپ نے زور نہیں دینا، آپ نے بالکل آہستہ آہستہ اس کو زبان کے کنارے کو وہاں پہ لگانا ہے، تو بالکل سختی سے ٹچ نہیں کرنا۔ کیسے؟ اب یہ نون کے مخرج والی جگہ پہ زبان کا کنارہ لگ رہا ہے، لیکن سختی سے نہیں، بالکل نارمل طریقے سے، ایسے سمجھے کہ ایک نشانے کے طور پہ۔ یہ ہے نون ساکن اور نون ساکن کا اخفا۔ اسی طریقے سے اگر نون تنوین کا آ جاتا ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے اس کو دبا کے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب یہاں پر یہ آپ کو میں نے بتا دیا نون ساکن، نون تنوین اور نون مشدد کا غنہ، غننے کی جو مقدار ہوتی ہے نا وہ سب کی ایک ہوتی ہے، اخفا کا ہو، نون تنوین کا ہو، نون تنوین کا اخفا ہو یا نون مشدد کا ہو، میم مشدد کا ہو، سب غنوں کی ایک ہی مقدار ہے۔ اور فرق جو آپ کو میں نے بتانا تھا وہ آپ کو بتا دیا۔ کسی کو سمجھ نہیں آیا تو پھر وہ واٹس ایپ پہ مجھے میسج کر کے پوچھ سکتا ہے، پھر میں ان کی رہنمائی کر دوں گا، اور امید ہے کہ جس طریقے سے میں نے ڈیٹیل سے بتایا سب کو سمجھ آ جائے گی۔ یہاں سے حمزہ، اچھا یہاں پر اخفا کی تعریف کیا ہے، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15 حروف ہیں۔ کون کون سے؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ 15 حروف ہیں۔ ان 15 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آئے گا تو نون ساکن کا اخفا ہوگا اور ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اب اس کے بعد ہے حمزہ نون زبر فا پیش فو، فو، سین زیر سی، ہا نون زیر ہن، نون زبر نا، ہن، انفسہن، میم زیر میم، میم کو جب اس میم سے کنیکٹ کریں گے تو بیچ میں جو نون ہے اس نون کو چھوڑ دیں گے۔ میم یہاں پہ ادغام جر ملون ہو رہا ہے، نون ساکن کا ادغام، ڈیٹیل آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ میم ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے۔ میم عین زبر ما، را واو پیش رو، فا دو زیر فن، معروفن، را کے بعد جو واو ہے یہ واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ را کے اوپر پیش ہے، پر پڑھا جائے گا فل ماؤتھ، ہیوی ساؤنڈ۔ اب یہاں پر فا کے نیچے 2 زیر ہیں، وقف کریں گے تو فا ساکن ہو جائے گا، ملا کے پڑھیں گے تو فا کے بعد واو ہے،
یہ یہاں پہ ادغام جر مجرور کیا جائے گا، پھر پڑھا جائے گا معروف واللہ، اس طریقے سے، لیکن ہم یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں معروف، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، واللہ، یہ لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو لفظ اللہ پر پڑھا جاتا ہے، یعنی ہیوی ساؤنڈ پڑھا جاتا ہے، واللہ عزیز حکیم، عین زبر ع، زا یا زر زی، عزی، زا دو پیش زن، عزیز، زا کے بعد یا ہے یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد ہے حا زبر حا، کاف یا زر کی، حکی، میم دو پیش مون، حکیم، یہاں یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ میم کو جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو میم کو ساکن کر دیں گے، حکیم، یہاں ایک الف کی مقدار لمبا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، مد عارض وقفی کی وجہ سے آپ 2.5 سے 3 الف کے برابر بھی اس کو لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں، کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے پڑھنا چاہیں۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے پریکٹس کے طور پہ، فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن معروف واللہ عزیز حکیم۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے لہجے میں، یہاں سے فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن معروف واللہ عزیز حکیم، صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی۔